ایک نیک درویش اپنی چھوٹی سی خانقاہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ بستی میں ایک بدنام عورت رہتی تھی اس کی زندگی گناہوں اور نافرمانیوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کا وجود بستی کے لیے بدنامی اور برائی کا ذریعہ تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ ایک دن درویش اپنی خانقاہ کے باہر کچھ پودے لگا رہا تھا۔ زلیخا ادھر سے گزری اور حیرانی سے رکی۔ اس نے دیکھا کہ درویش ایک چھوٹے سے کانٹے دار پودے کو بھی اتنی ہی محنت اور محبت سے زمین میں لگا رہا ہے جتنی خوبصورت پھولوں والے پودوں کو۔ زلیخا نے طنز کے لہجے میں درویش سے کہا، بابا جی، آپ اتنے نیک اور سمجھدار ہیں، یہ کانٹے دار اور بدصورت جھاڑی کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صرف تکلیف دے گی اور آپ کے خوبصورت باغ کو خراب کرے گی۔ درویش نے مسکرا کر زلیخا کی طرف دیکھا اور بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، بیٹی، میں یہ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ اسے پانی دوں، اس کی نگرانی کروں اور اس سے کانٹے نکال دوں۔ مجھے امید ہے کہ میری محنت اور اس سے زیادہ میرے مالک کا فضل ایک دن اس کے کانٹوں کو پھولوں میں بدل دے گا۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے بیکار نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اندر تبدیلی کی گنجائش ہے تو اس پر محنت کیوں نہ کی جائے؟ پھر درویش نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گہرا سانس لیا اور زلیخا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور بیٹی، یہ صرف پودے کی بات نہیں، اللہ نے ہمیں بھی یہی سکھایا ہے کہ کسی شخص کی برائی دیکھ کر اسے حقیر مت سمجھو اور اس سے منہ مت پھیرو۔ ہر انسان میں نیکی کا ایک بیج چھپا ہوتا ہے۔ ہمارے رب کا دروازہ ہر گناہگار کے لیے کھلا ہے۔ میرا کام امید کا پانی دینا ہے، ہدایت کا کام میرے رب کا ہے۔ درویش کی یہ بات زلیخا کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر ایک درویش ایک کانٹے دار پودے میں نیکی اور خوبصورتی کی امید رکھ سکتا ہے تو کیا اس کا رحیم رب اسے معاف نہیں کرے گا؟ وہ سسک اٹھی، اس نے توبہ کی اور اس دن کے بعد سے اپنی زندگی بدل دی۔ اس کے اندر کا کانٹے دار پودا اللہ کے فضل سے نیکی کے پھولوں میں بدل گیا۔ سبق: اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں اور کسی گناہگار کو حقیر نہ جانے۔ ہر انسان میں نیکی کا امکان باقی رہتا ہے اور اللہ کا دروازہ توبہ کرنے والے ہر شخص کے لیے کھلا ہے۔ ہمارا کام نیکی کی امید اور نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔